السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں آپ کو شیخ واصع رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات بتا رہی تھی۔ چلیں آگے اس ٹاپک کو لے کر بڑھتے ہیں۔ شیخ واصع رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ گورنر مدینہ عمار بن وہب کی بیوی قریب المرگ تھیں۔ معالجین نے اسے موت کا کہہ دیا تھا کہ اس کا جگر اور دل بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک رات جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھا ہوا تھا اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا تو گورنر میرے قدموں میں گر گیا کہ کوئی عمل یا دعا فرمائیں کہ میری بیوی صحت یاب ہو جائے۔ میں نے مکبرات درود شریف پڑھ کر یہ دعا کی اور گورنر کی بیوی 3 دن میں صحت یاب ہو گئی۔ شیخ واصع رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک بار تمام مدینہ منورہ شہر کے کنویں پانی سے خشک ہو گئے۔ سخت قحط سالی کے بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر طرف موت، ویرانی اور خشک سالی تھی۔ افراتفری یہاں تک پہنچی کہ جانور اور انسان مرنے لگے۔ لوگ میرے پاس آئے کہ دعا فرمائے۔ میں روضہ اطہر پر گیا اور جا کر دعا کی۔ جب واپس آیا تو ہر کنواں پانی سے لبریز اور خوب بارش ہوئی۔ سب کچھ اس درود شریف کی برکت سے ہوا۔ صحابی بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ قحط اور خشک سالی مجھے یاد ہے اور واقعی میں خود موجود تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے شیخ واصع رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے روضہ اطہر پر یہ دعا درود شریف کے ذریعے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ صحابی بابا نے فرمایا کہ اس درود شریف کے خود میرے بے شمار تجربات ہیں۔ ایک واقعہ سنایا کہ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس وقت میں اس شخص کے ساتھ تھا کیونکہ وہ بادشاہ کم درویش زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے مرشد شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی پڑھتا رہتا تھا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس کا یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی پڑھا جاتا تھا۔ ایک بار ایک کافر نے نقب لگا کر اور غزنوی کے نگہبانوں سے پوشیدہ ہو کر اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کے کمرے سے دور ہی وہ 3 آدمی قتل ہو گئے۔ جب ان کی لاشیں دیکھیں تو ان کے ساتھ ایک پرچہ پڑا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی کے خادم اور غلام ہیں۔ جو اس درود شریف سے محبت کرے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے دشمن سے خود مقابلہ کریں گے۔ محمود غزنوی نے اس درود شریف کی برکت سے ہر جگہ فتح پائی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور باورچی بوڑھا جن اچانک آ گئے۔ ملاقات ہونے پر خوش ہو گئے۔ حاجی صاحب اپنے ساتھ غزنی کے جنگلات کے خشک میوے بھی لائے۔ کہنے لگے، ہم حضرت علی حجویری المعروف داتا صاحب لاہور والے کے پیدائشی گھر گئے تو ہمیں وہاں کے جنات جنہوں نے بچپن میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا، انہوں نے میوے دیے۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ کی محفل میں شریک ہو جائیں۔ ہم سب نے اکٹھے وہ میوے کھائے۔ صحابی بابا کی محبت پر حیرانی ہوئی کہ وہ چن چن کر میوے مجھے دیے جا رہے تھے اور زیادہ کھانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اسی دوران حاجی صاحب فرمانے لگے، کیوں نہ ہم خود حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بلا لیں۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کی روح حاضر ہو گئی۔ ایک سفید ہلکی پیلی روشنی پھیل گئی اور خاص قسم کی خوشبو۔ یہ روشنی اور خوشبو اس وقت آتی ہے جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تشریف لاتے ہیں اور میں عرصہ دراز سے اس خوشبو اور نورانی روشنی سے واقف ہوں۔ ہر سو بکھر گئی۔ گفتگو پھر درود شریف کی برکات پر شروع ہو گئی۔ میوہ جات جو شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھے اور کھائے اور نہ سنے، جو کہ واقعی لذیذ اور نہایت ہی خوشبودار خوش ذائقہ تھے۔ ہم یہ میوہ جات بھی کھا رہے تھے اور درود شریف کے واقعات بھی بیان کر رہے تھے۔
باورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی بھویں اٹھائیں اور بولے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جوان تھا، تو مجھے ایک درویش جن نے، جو کہ بہت بوڑھے تھے، مجھے اس درود شریف کی بالکل انہی الفاظ سے شناسائی دی تھی، اور میں نے زیادہ نہیں پڑھا، تھوڑا پڑھا، لیکن اس کے پڑھتے ہی اس کی جو برکات مجھ پر کھلیں، میں خود حیران ہو گیا۔ ایک بار میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کوئی روزگار بھی نہ تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں کسی انسان کی کوئی چیز چرا لوں یا کسی انسان کی جیب سے رقم یا کوئی قیمتی چیز لے لوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ کیوں نہ یہ درود شریف یعنی اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی پڑھوں۔ میں نے بکثرت یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنی طاقت، توجہ، دھیان کہ مجھے پسند آ گیا، اور جن ہونے کی وجہ سے میرے بدن سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ بس جب شعلے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نقد مدد آئی کہ خود میری عقل حیران تھی کہ مجھے پہلی دفعہ اپنی جوانی میں اس کا احساس ہوا کہ درود شریف میں ایسا کمال، ایسی برکات اور ایسے ثمرات ہیں۔ آج تک میں نے اس درود شریف کو نہیں چھوڑا۔ باورچی جن نے ایک واقعہ اور سنایا کہ نیشا پور میں ایک صالح مسلمان کو پریشان حال دیکھا۔ عیال دار بچے بہت زیادہ تھے، روزگار کی کمی تھی۔ ایک شریر اور شیطان جن نے اس کے گھر کے حالات اور بگاڑے ہوئے تھے۔ میں ایک سائل بن کر اس کے دروازے پر گیا، صدا لگائی۔ اس نے مجھے جو گھر میں چند کھجوریں اور آدھا درہم پڑا تھا وہ دیا۔ میں نے اسے نصیحت کی کہ دن رات یہ درود شریف اور انہی الفاظ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو، بلکہ سارا گھر پڑھے، تجھے اللہ تعالیٰ بہت رزق، عزت اور کمال عطا فرمائے گا۔ وہ رو پڑے کہ اتنا بھی نہیں کہ گھر میں کچھ کھا سکیں۔ ہمارے بڑے بزرگ اور درویش تھے، لیکن یہ حالات ہم پر آ پڑے ہیں، کسی سے اظہار خیال نہیں کر سکتے۔ میں نے وہ آدھا درہم اور کھجور واپس کر دیے اور کہا کہ میں تو آپ خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد میں نے ان کے گھر کے اندر رزق اور نعمتوں کی وہ وسعت دیکھی جو کمال سے باہر ہے۔ پھر باورچی جن سانس لینے کے لیے رکے تو عبدالسلام نے بتایا کہ مجھے عبداللطیف جن اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے والد حاجی صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ تو عبدالسلام نے بتایا کہ اگر کسی صالح درویش کی قبر پر جائیں، اس کے سرہانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کی پائنتی سورہ بقرہ کا آخری رکوع، پھر اس قبر کے دائیں بیٹھ کر یہ درود شریف نہایت کثرت سے پڑھیں تو وہاں سے انسان بہت کچھ نورانیت، کمالات، بلکہ بہت کچھ لے کر حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، اٹھتا ہے۔ علامہ لاہوتی خود یہ بتاتے ہیں کہ میں نے بھی یہ عمل درود شریف اور سورہ بقرہ کے اول و آخر رکوع والا کئی دفعہ آزمایا۔ ایک بار ایک قبرستان میں جا رہا تھا، وہ قبرستان لاہور کا میانی صاحب ہے۔ وہاں ایک قدیم قبر پر یہ عمل کیا تو صاحب قبر نے کشف میں بتایا کہ اگر میاں بیوی کی نفرت ہو یا گھر میں جھگڑے ہوں یا آپس میں نفرت ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والا عمل قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، عشاء کی 2 سنتیں پڑھ کر یہ آیت 41 بار پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھیں، 40 دن ایسا کریں، ناغہ نہ کریں۔ قارئین اس عمل اور درود شریف کی اجازت علامہ لاہوتی صاحب سے ضرور لیں، تب فائدہ اور باکمال نفع ہوگا۔ پھر اس کا کمال دیکھیے، ناغہ کرنے والے کو فائدہ نہ ہوگا یا پھر کم ہوگا۔ میں نے یہ عمل پھر کئی لوگوں کو بتایا، کئی جنات کو بتایا۔
بلکہ کئی جنات نے تو یہاں تک بتایا کہ اس عمل سے ہمارے شریر جنات کا جادو اور حملہ نہیں چلتا۔ کئی گھرانے جو اجڑنے کے قریب ہو گئے تھے، یا کئی لوگ جن کو غصہ زیادہ آتا تھا یا جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، انہوں نے 40 دن، 90 دن یا 120 دن آزمایا اور اس کا فائدہ ہوا۔ اسلام آباد کا ایک سابقہ وفاقی وزیر کہنے لگا کہ علامہ صاحب، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کوئی اس طرح کا عمل کیا ہو، لیکن یہ کیا، اور اس کا واضح کمال کہ میں سب ادویات چھوڑ چکا ہوں اور آج بالکل تندرست ہوں۔ یہ باتیں میری ہیں، علامہ لاہوتی فرمانے لگے۔ اب پھر میں آپ کو جنات کی محفل میں لے چلتا ہوں، جہاں ہم سب میوے کھا رہے تھے اور درود شریف کی برکات بیان کر رہے تھے۔ حاجی صاحب نے بھی اپنا تجربہ درود شریف کا بیان کیا، جو کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔